بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكف على عباده الذين اصطفى. دعوت الى اللہ عز وجل کا صدقہ ہونا ایک بہت بڑی نیکی صدقہ خیرات کرنا ہے. تو اللہ کریم نے دعوت کی شان و عظمت کا ایک پہلو یہ رکھا ہے کہ جو شخص دعوت دیتا ہے اللہ کے ہاں صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. کچھ دلائل اور اقوال. ارشاد ربانی والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتے، سابقہ انبیاء، ان کی کتابیں، روز قیامت. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو رزق ہے، علم، دین کا کوئی مسئلہ جاننا، دین کی معلومات رکھنا، یہ بھی رب کریم کی طرف سے رزق ہے. اب جو شخص دعوت دیتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کو خرچ کرتا ہے، اور یہ خرچ کرنا، اس کا فائدہ اگر سننے والا مان لے تو روٹی، آٹا، چاول، گندم دینے سے زیادہ ہے. ان چیزوں کے دینے سے انسان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور دین کی بات دینے سے انسان کی روح اور جسم دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. ان چیزوں کے دینے سے دنیا کے سدھرنے کی توقع ہوتی ہے، اور دین کی بات دینے سے دنیا و آخرت دونوں کے سدھرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے امید ہوتی ہے. تو یہ صدقہ اس سے اعلیٰ ہوگا یا کم درجے. اللہ اکبر. آیت کریمہ سے استدلال کیسے دلیل ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ متقی لوگوں کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور علم بھی رزق الہی ہے، بلکہ بہت عظیم اللہ پاک کا رزق ہے. اللہ ہمیں، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں، ان کے کنبوں اور پوری امت کو اس سے محروم نہ رکھے. اور متقی لوگ اس میں سے صدقہ کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ علماء امت کے فرمودات، بیانات اللہ کی توفیق سے پڑھتے اور سنتے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اللہ تعالی کے ارشاد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا، یقیناً علم کا خرچ کرنا عظیم الشان خرچ میں سے ہے. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. علامہ قرطبی انہوں نے پہلے علماء سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم میں سے تعلیم دیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا
انہوں یعنی علماء نے بیان کیا ہے کہ انفاق خرچ کرنا مال سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے خرچ کرتے، ظاہری جو سامنے ہے، باطنی جو چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کی تائید اور 2 دفعہ لکھا گیا، اور اس کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ان علما لا یقال به، بے شک وہ علم جو بتلایا نہ جائے کا کنز اس خزانے کی مانند ہے لا ينفق منہ، جس سے خرچ نہ کیا جائے۔ جب خزانہ ہے تو خزانے سے خرچ کرنا صدقہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ جواب دیجئے، یقیناً ہوگا۔ دوسری دلیل، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور نیکی کا حکم دینا کیا ہے؟ صدقہ۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہ بات گھروں میں زندہ کر۔ آپ نے جب اپنے بیٹے کو کہا بیٹا چلو نماز میں، کیا کیا ثواب ہے اس میں، اس ثواب کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے صبح و سویرے اللہ کے فضل و کرم سے صدقہ کیا۔ یا اللہ ہمیں اس صدقہ سے محروم نہ رکھ، اور اس کے جو باقی فوائد ہیں وہ کتاب ہے پوری۔ بیٹے کو غلط فون کرنے سے روکا تو یہ صدقہ ہے۔ باقی فوائد، برکات، ثمرات وہ الگ ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ صدقہ، اور بہترین صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور برائی سے روکنا صدقہ۔ یہ بات ہے ذہنوں میں زندہ یا فوت ہو چکی ہے؟ اور اس بات کا فوت ہونا ہماری موت ہے، اور اس بات کا زندہ ہونا اصل زندگی یہ ہے۔ ورنہ حیوانوں کی طرح، حیوان بھی میرا خیال ہے جب اپنا کوئی پیارا ادھر ادھر جاتا ہے تو مرغی سنبھالتی نہیں اپنے بچوں کو، پرندے، اب بیوی کتنا سنبھالتی، ہم بیوی سے بھی برے ہیں۔ بیوی کسی کو ہاتھ لگانے دیتی ہے، اب لگانے دیتی ہے، حملہ کر دیتی ہے میرے بچوں، اور ہم کیا ہے؟ شیطان سوار ہے اور کیا کچھ گندی حرکات کر رہا ہے، اور ہم چپ ہیں۔ نہ جی بڑے ہو گئے ہیں، چلو بڑے ہو گئے، اب شیطان کرتا رہے جو کرتا ہے، کوئی ہے منطق؟ بڑوں کو جہنم میں پھینک دے۔ اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا اس حدیث میں اس بات کے ثبوت کے متعلق اشارہ ہے کہ ہر امر بالمعروف، دیکھیے ہر امر بالمعروف اور ہر نہی عن المنکر، اسامہ جی سمجھ آ رہی بیٹا، اور ہر نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر اور نہیں، دیکھیے ذرا یہ پراپر نون آئے ہیں یا کامن نون آئے؟ کامن نون ہے، اسمائے نکرہ ہیں، تو اسمائے نکرہ تو سب آگے،
بڑی بات کا حکم ہے یا چھوٹی بات؟ یہ خیر کی ہے. بڑی بات سے روکا ہے جو شر کی ہے، یا چھوٹی بات ہے وہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس سے محروم نہ کرے، ہمارے گھروں کو اس خیر سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ خیر اللہ رب اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.